الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے اس آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آج دنیا میں ہر طرف تنگی ہے، پریشانی ہے، اندھیرا ہے، اور ایک گھٹن کی کیفیت ہے کہ جس گھٹن کی کیفیت کو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔
اور پھر اس گھٹن کی کیفیت میں جب اضافہ ہوتا ہے، یہ کیفیت بڑھتی ہے، تو انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مایوسی کی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی مایوسی کی باتیں آج کے زمانے میں زباں زد عام ہیں۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے یہ امیدوں کا کلام ہے، اور اللہ کے اس کلام سے انسان تسلی حاصل کرتا ہے، اسے تسلی کا خزانہ ملتا ہے۔ ایک مایوس انسان کی مایوسی دور ہوتی ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ اگر یقین کے ساتھ اس میں غور کرے، سوچے، تو انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی زندگی میں چین، سکون اور راحت آتا چلا جاتا ہے۔ اسی پریشانی کا حل، مشکل کا حل اللہ نے یہاں پر یہ بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا جو ڈر ہے یہ انسان کے دل میں کتنا ہونا چاہیے، اس ڈر کی کوئی حد، کوئی لمٹ بھی ہے یا نہیں، یا جتنا زیادہ یہ اللہ کا ڈر ہو اتنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا عرض کی گئی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف مطلوب کی حد کو بیان فرمایا۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف چاہتا ہوں، اللہ سے اللہ کے خوف کا سوال کر رہے ہیں کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ بس اتنا خوف مطلوب ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور لوگوں کی مایوسی کو دیکھتے ہیں، تو آج زبان پر تو یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، لیکن ہمارے معاملات کے اندر درستی نہیں، ہماری معاشرت کے اندر درستی نہیں، اور جب آپس کے معاملات کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، معاشرت کے اندر بگاڑ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہوتا تو معاملات بھی درست ہوتے، معاشرت بھی درست ہوتی۔ آج زیادہ سے زیادہ اس بات پر تو محنت کی جاتی ہے کہ عبادات کا اہتمام کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، عبادات کا اہتمام بھی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو معاشرت ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا بڑا اہم شعبہ ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت سے باہر نہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں بد معاملگی، بد معاشرتی عام ہے، تو پھر اس بے خوفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کی شامل حال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا انعام اس پر ضرور ہوتا ہے، اللہ کی عطایا اس کی جانب مبذول ضرور ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک مکان سے گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے، باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور آواز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے اور ایک کوئی نوجوان بچی ہے۔ تو وہ جو بڑی عمر کی خاتون ہے وہ اس بچی سے یہ کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور وہ بچی یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ خالص بیچو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ تو وہ خاتون یہ کہتی ہے جو بڑی عمر کی آواز سے محسوس ہوتی ہے
وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین بیٹھے ہیں، یہاں کون سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ خرابی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ حکومتی قوانین موجود ہوتے ہیں، شریعت کا قانون موجود ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے یہ دائیں بائیں لکھنے والے موجود ہیں، یہ سب لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ حکومت کون سا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم اگر ملاوٹ کر رہے ہیں تو کون سا حکومت دیکھ رہی ہے، ہم اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کون سا حکومت ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں تو کون سا حکومت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دن بدن جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سے چیزوں کے اندر ملاوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے چیزوں کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قیمت وہی ہے لیکن وزن کم کر دیا گیا، قیمت کو بڑھا دیا گیا لیکن وزن کو کم کر دیا گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے، کون سا حکومت دیکھ رہی ہے، کون سا خریدنے والا گاہک اس کو دیکھتا ہے؟ ہزاروں میں چند ایسے ہوں گے جو اس کے وزن پہ نظر کر لیں، اس کی کوالٹی کو دیکھ لیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے راہ روی کے راستے پر لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور یہ ایک قسم کی بے خوفی ہے کہ اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں دیکھ رہی، کوئی گاہک اگر نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، حساب تو اللہ کو دینا ہے، روز جزا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ اور آج کے زمانے میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے تو بسا غنیمت ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ کیمیکل سے دودھ بنایا جا رہا ہے۔ اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی آخرت اور قبر کا فکر نہیں ہے، کہ جو کیمیکل کا بنا ہوا دودھ دھڑلے سے بیچ رہے ہیں، اور پھر ہماری پولیس، ہمارے تھانے بکے ہوئے ہیں، جو رشوتیں لیتے ہیں، ادارے بکے ہوئے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ، حکومت کے ادارے، گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ نظام موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ کیمیکل سے بنا ہوا دودھ بک رہا ہے، اور عام طریقے سے بک رہا ہے۔ اب وہ اپنے نفع کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیل رہا ہے، کس لیے کہ اسے نفع حاصل ہو جائے۔ اب جب وہ کیمیکل کا دودھ انسان پیے گا، آپ اندازہ لگائیے اس کی صحت تو برباد ہو جائے گی، اس کی ساری زندگی ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے پاس گزرے گی۔ تو کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جن کے دل میں خوف خدا نہیں، یہ ڈر نہیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل قبر کے اندر بھی میت کو اترنا ہے، لیکن عام طریقے سے ہی چل رہا ہے، اور لوگوں نے اس کو ایک اپنی عادت بنا لیا ہے۔ تو وہ بچی یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے، اب یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف، کہ امیر المومنین اگر ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہم گھر کے اندر موجود ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، گھر کی دیواریں اونچی ہیں، امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے، لیکن کہتی ہے میرا اور آپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ استحضار ہے کہ اگر یہ استحضار انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، پھر انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ ایک استحضار اس کے لیے کافی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ استحضار دل سے نکل جائے تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر آج ملاوٹ موجود ہے، بے خوفی کی علامت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر چیز کے اندر دھوکہ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، کم ناپنا ہوگا، کم تولنا ہوگا، خلق خدا کو دھوکہ دینا ہوگا، تو پھر اللہ تو راستے بند کرے گا، اللہ راستے کھولے گا نہیں۔ ہم سب کچھ دو نمبریاں کر کے، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، کم ناپ کر، کم تول کر،
اور پھر اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ راستے کھول دے گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کبھی راستے نہیں کھولے گا، یہ راستے بند ہوتے چلے جائیں گے اور یہ رزق تنگ سے تنگ ہوتا چلا جائے گا، اس رزق کی برکت اٹھتی چلی جائے گی۔ اور آج کھلی آنکھوں اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم غیر مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں، آج ان کی تجارت کو دیکھتے ہیں، ان کی چیزوں کے معیار اور کوالٹی کو دیکھتے ہیں، اس کی کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں، مقدار کو دیکھتے ہیں، آج یہ دھوکہ ہمیں باہر کی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی اصولوں کو لیا ہے، اسلامی اصولوں پر وہ کاربند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں موجود نہیں ہیں، اور جہاں یہ خرابیاں نہ ہوں وہاں پہ بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ لقمہ حرام تو ویسے ہی انسان کو بیمار کر دیتا ہے، نہ معلوم کن کن مصیبتوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر اور خوف کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے باز آ جائے۔ اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو بتا دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی بہت بڑی تجارت تھی۔ تو اگر کسی چیز کے اندر عیب ہوتا، کسی کپڑے کے اندر عیب ہوتا، خرابی ہوتی، اپنے ملازم کو یہ کہہ دیتے کہ جب گاہک کو یہ سودا بیچو اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے، یعنی اس کے عیب کو چھپا کر سودا نہ بیچنا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید کو بیان کیا کہ جو اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا بیچے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ کوئی کپڑا آیا، اس میں اندر کوئی خرابی تھی، امام اعظم نے اپنے ملازم کو کہا، آج کی زبان میں سیل مین کہہ لیں، کہ اس سیل مین کو یہ کہا کہ بھئی اس کپڑے کے اندر عیب ہے، اگر کسی کو بیچو تو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ شام کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کپڑا بک گیا؟ جی بک گیا۔ تو گاہک کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دیا تھا؟ کہا نہیں جی وہ تو میں بھول گیا۔ اب آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی سیل مین ایسا کرے تو مالک اسے تبکی دیتا ہے، کہتا ہے بڑا قابل سیل مین ہے کہ یہ تو گاہک کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، آج اس کی تعریف کی جائے گی۔ آج ہماری گراوٹ اور پستی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم برائی کو اچھائی کہتے ہیں تو پھر رزق کی برکت کیسے حاصل ہو اور ہماری مشکلات کیسے دور ہوں، جب ہماری پسند کا معیار یہاں تک گر چکا ہے کہ دھوکہ دینے کو اچھی بات سمجھے۔ لیکن وہاں امام اعظم ابو حنیفہ تھے، خالی یہ نہیں کیا کہ اس کپڑے کا نفع اسے خیرات کر دیا، نہیں کہا کہ آج کے دن کی جتنی بھی سیل ہوئی ہے، جو بکری ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری خیرات کر دی، کہا کہ یہ رکھنے کے قابل مال نہیں ہے، اسے خیرات کر دیا۔ جب ایسی نیت ہوگی، ایسے ارادے ہوں گے تو اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں اور بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں، بڑے تاجر تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم دونوں مل کے کام کرو۔ اس طرح ایک مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ تو جنہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا، جو ان کا انصاری بھائی تھا، اس نے کہا جی میرے پاس دو دکانیں ہیں، ایک دکان آپ لے لیجئے، ایک دکان میں چلا لیتا ہوں، اور جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لیجئے۔ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے تو صرف بازار کا رستہ دکھا دو، بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، باقی تمہارا اور کوئی کام نہیں۔ بس بازار میں پہنچے، مال خریدا، بیچا، تجارت کی، اور اللہ نے تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی
کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لاکھوں کے اعتبار سے دینار اور دراہم وہ پیچھے چھوڑ کر گئے. کیا تھا؟ خالی ہاتھ آئے تھے. لیکن آدمی کی اگر نیت سچی ہوتی ہے، ارادے سچے ہوتے ہیں، اللہ اس سچی نیت پر برکت عطا فرماتا ہے، اس سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ یہی بات فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے ملا، کیسے ملا، کیونکہ وہ اللہ کی مدد سے ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اس کی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. اللہ ایسی جگہ سے رزق دے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس کا مددگار اللہ ہو جائے، پھر وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے قدم قدم پر اللہ کی مدد، اس کی تائید و نصرت موجود ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے تھا، یعنی لگتا ہے کہ سواری پر آپ کے پیچھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے انداز میں فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں. اور یہ بڑوں کی شفقت ہوتی ہے چھوٹوں کے حال پر، کہ بڑے اپنی زندگی کے تجربات چھوٹوں کے سامنے بیان کر دیں، بڑے کوئی نصیحت کی بات چھوٹوں سے کر دیں، تو بڑے کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے. آج تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بڑے کی بات سننے کے لیے چھوٹے آمادہ نہیں، کیونکہ چھوٹے خود اپنی اتنی قابلیت کا دم بھرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں. یاد رکھیے کہ جو اپنے کو اپنے بڑوں سے مستغنی سمجھ لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، اللہ والوں سے، جو اپنے کو مستغنی سمجھ لیتا ہے، پھر وہ دن اس کے زوال کا دن ہوتا ہے، پھر وہ اس کے عروج اور کمال کا دن نہیں ہوتا. جب یہ سمجھے کہ مجھے میرے بڑوں کی ضرورت نہیں. ارے یہ بڑوں کا سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے، ان کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان کی باتوں میں زندگی کے تجربات موجود ہوتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں. کہا جی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمایا کہ اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا طریقہ، حفاظت کا نسخہ بیان کر دیا کہ اگر تم حفاظت چاہتے ہو، اور آج ہم میں سے ہر شخص حفاظت چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی مال کی حفاظت ہو، اس کی اولاد کی حفاظت ہو، اس کے کاروبار کی حفاظت ہو، اس کی ملازمت کی حفاظت ہو. کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک حفاظت کے حصار میں رہے. تو آسان سا طریقہ ہے، نبوی نسخہ ہے، اور اس نسخے سے بڑھ کر کوئی نسخہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں جو اللہ آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ فرمایا کہ اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا. اب انسان سوچ لے کہ کتنا اسے اللہ کا دھیان ہے، کتنا اسے اللہ کا استحضار ہے. اور صرف ایک چیز کے اندر اگر انسان اپنے کو آزما لے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک، صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک، کتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کتنا اللہ کی نعمتوں کو برتتا ہے.
ایک نعمتوں کا تسلسل ہے نہ ختم ہونے والا، ایک نعمتوں کا حصار ہے جس نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن کبھی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، نعمتوں کو برتتے ہوئے کبھی یہ نظر جاتی ہے کہ یہ نعمت دی کس نے ہے؟ کبھی نعمت دینے والے کا خیال آتا ہے؟ آج تو یہ کیفیت ہے، اچھے سے اچھا لباس پہن لیا، اچھے سے اچھے کھانا کھا لیا، اچھے عمدہ مکانوں کے اندر رہ لیے، لیکن کبھی دل میں یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کا مجھ پہ کتنا فضل ہے، میرے اللہ کی مجھ پر کیسی عطا ہے، کیسی اس کی عنایت ہے، میرے رب نے کتنا مجھ پہ کرم فرمایا۔ آج یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ جب نعمتوں کے استعمال میں، نعمتوں کو برتتے ہوئے جب دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اللہ کا دھیان دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کا استحضار نہیں ہے۔ اگر اللہ کا استحضار ہوتا تو کھانے کے ایک ایک لقمے کے ساتھ اس احساس کے ساتھ وہ لقمہ اندر جاتا کہ میں اس لقمے کا اہل نہیں تھا، میرے اللہ کا کتنا فضل ہے، اس نے مجھے یہ کھلا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو بعد میں کیا فرماتے تھے کہ یا اللہ اب تو ہم کھانے سے سیر ہو گئے، لیکن ہم اس نعمت سے مستغنی نہیں ہیں، اس وقت تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن آئندہ بھی ہم اس نعمت کے محتاج ہیں، آئندہ بھی اس کھانے کے ہم محتاج ہیں۔ یہ ہے نعمت کی قدردانی کہ انسان اپنے کو نعمت کا محتاج سمجھتا رہے، اور یہاں تو محتاج سمجھنے کی بجائے استحقاق ہے، یہاں تو شکوہ ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھو شکوہ کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن شکر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، شکوہ کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، جبکہ اللہ کہتا ہے میری نعمتیں تو اتنی ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں تمہارے شامل حال ہیں، اور وہ نعمتیں محسوساتی بھی ہیں اور غیر محسوساتی بھی ہیں۔ وہ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو انسان محسوس کرتا ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ نعمتیں ہیں۔ تو کتنا شکر چاہیے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے شامل حال اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، پریشانیاں اور مشکلات کم ہوتی ہیں۔ اگر اس پریشانی کی حالت میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عین پریشانیوں کے ہجوم میں، یعنی ایک دو پریشانی نہیں، پریشانیوں کے ہجوم میں اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچے، نعمتوں میں غور کرے، اسے پریشانی کم محسوس ہوگی، نعمتیں زیادہ محسوس ہوں گی، تو شکر کی توفیق ملے گی کہ اس حال میں بھی اتنی نعمتیں میرے شامل حال ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان پہ گلا شکوہ نہیں آئے گا، بلکہ شکر آئے گا کہ اچھا اب بھی مصیبت کم ہے اور نعمت زیادہ ہے، تو جو چیز زیادہ ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو چیز کم ہے اس پہ تو صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کا دھیان۔ بات یہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ فرمائی، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب انسان سوچ لے کہ اگر حفاظت چاہتا ہے تو اللہ کا دھیان اور استحضار، اور پھر اللہ کے دھیان اور استحضار کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایک پہچان یہ بھی ہے، ایک تو نعمت ہے نا، یہ بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس کے استحضار کا ذریعہ ہے، اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے اور مواقع آتے ہیں، یہ گناہ کے مواقع، یہ میلانات، یہ طبیعت کے تقاضے، یہ نفس کی شرارت، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ تو موت تک چلتا ہے، موت تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے کہ نفس سے، شیطان سے، ماحول سے جو لڑائی ہے یہ موت تک ہے، ایک دو دن کی لڑائی نہیں۔ تو جب یہ نفس میں گناہ کے تقاضے، یہ شرارت پیدا ہو، کوئی گناہ کا موقع آ جائے، اب اس بندے کا امتحان ہے کہ اگر اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار ہے، یہ اپنے کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے گا، کیونکہ یہ سوچے گا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں، کیسے اپنے رب کو ناراض کر سکتا ہوں۔
یہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اور جس کے دل میں یہ استحضار نہیں ہوگا، یہ یاد نہیں ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو جواب دے ہوں، جب یہ استحضار نہیں ہوگا، یہ خیال نہیں ہوگا، وہ گناہ کو کر گزرے گا، اس دھوکے کے اندر مبتلا رہے گا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دھوکہ ہے۔ کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ارے پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان کی خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ خلوت اور جلوت پاکیزہ ہو جاتی ہے جب یہ استحضار دلوں میں قائم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ اور یہ ایک مراقبہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ بہت سے مراقبات قرآن کے اندر ہیں، اور یہ بھی ایک مراقبہ ہے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ اس مراقبے کے اندر رسوخ اور کمال حاصل کرنا چاہیے، اور صحابہ کو یہ رسوخ اور کمال حاصل ہوا، اور وہ برکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی کہ یہ کیفیت ہو گئی، یہ استحضار اس درجے غالب ہو گیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ کیفیت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے سطر نہیں کھول سکتے، اور بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے ہم سطر نہیں کھول سکتے۔ یعنی اس درجے استحضار قائم ہوا کہ جب اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے سطر کو کیسے کھول دیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، تشفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو اس وقت کا یہی حق ہے، یہ سوچ لیا کرو، کیونکہ انسان کی زندگی حقوق کی ادائیگی کے دائرے کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدود بھی متعین ہیں، آزاد نہیں ہے، حقوق بھی ادا کرنے ہیں، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر ادا کرنے ہیں۔ تو یہ استحضار قائم ہوا۔ تو ایک امتحان انسان کا یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا موقع آ جائے، اب اسے ہمت کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے کیسے میں گناہ کر لوں، کیسے اس رب کو ناراض کر لوں؟ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ یہ تمہاری جو شہرگ ہے نا، رگ جان، اللہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ دور تو ہم ہو جاتے ہیں نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، ورنہ انسان تو اللہ سے بہت قریب ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کا خیال رکھ، تو اسے اپنے قریب پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خیال ایسا ہے، یہ استحضار ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ استحضار اور خیال قائم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث احسان ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب آدمی پہلے درجے پر محنت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس پر محنت کرتے کرتے یہ استحضار قائم ہو جاتا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ قریب ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اگر یہ اللہ کو دیکھتا تو کیسی عبادت کرتا، کیسے یہ گناہ سے بچتا، بس اسی طرح یہ عبادت کرتا ہے اور اسی طرح یہ گناہ سے بچتا ہے۔ تو دوسری بات کہ اللہ کا خیال رکھ، تو اسے اپنے قریب پائے گا۔ اور انسان، بندہ اگر اپنے اللہ کے قریب ہے تو یہ سب سے زیادہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہے، ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے،
وہ سب سے زیادہ اپنے کو حفاظت میں محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس ماں کی گود میں آ گیا، اب میں حفاظت کے حصار میں آ گیا. یہی بچہ ہے کہ بچہ ڈرتا بھی ہے تو بھاگ کر ماں کی گود میں جاتا ہے، وہ کہیں اور دور نہیں جاتا. تو اسی طرح سے بندہ ہے کہ اگر بندے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اسے توبہ کر کے فوراً اپنے رب کی آغوش رحمت میں چلا جانا چاہیے، اس کی ستاریت کی چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپ لینا چاہیے، لیکن اسے آزاد اور بے باک نہیں ہونا چاہیے. اور اس استحضار کو کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے کہ جی مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے زبان کا استعمال کروں، میں جیسے چاہے آنکھوں کا استعمال کروں، میں جیسے چاہے اپنی خلوتوں کو ناپاک کروں. آج یہ بھی اس زمانے کا مرض ہے، بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج خلوتیں ناپاک ہیں. اس موبائل فون کی وجہ سے خلوتیں ناپاک ہیں، اس سوشل میڈیا کی لعنت کی وجہ سے آج خلوتیں ناپاک ہیں. اور اس میں بھی یہی استحضار ہے کہ کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں. ارے کیسے دیکھنے والا نہیں؟ یہ دائیں بائیں یہ لکھنے والے فرشتے بھی تو موجود ہیں، اسے کیسے بھول گیا؟ یہ فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو نے اپنے کو تنہا کیسے سمجھ لیا؟ اور پھر تو اللہ کی نظر سے کیسے اوجھل ہو سکتا ہے؟ اس کی نظر سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ موجود ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے یہ خیال کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج انسان اپنی خلوتوں کو ناپاک کرتا ہے. اور یہ علامات قیامت میں سے یہ بات ہے کہ خلوتیں ناپاک ہوں گی. اور آج اس موبائل فون کی لعنت نے انسان کی خلوتوں کو ناپاک کر دیا. نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، لیکن ایک ذہنی آوارگی ہے. اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے انسان ایسی برائیوں کے اندر جاتا ہے، اپنے دل کو ناپاک کرتا ہے، ایک ہیجان کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایک انتشار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ انسان کے روپ میں انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے. اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ آج بچے اور بچیوں کا قتل عام ہو چلا ہے. روز ایسے واقعات میڈیا پر آتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انسان نہیں رہا، حیوان ہو گیا، درندہ ہو گیا. اور اس حد تک اسے کس چیز نے پہنچایا؟ اتنا یہ ہوس کا شکار کیسے ہوا؟ یہ خواہشات کا غلام کیسے ہوا؟ اس سوشل میڈیا کی لعنت نے اسے یہاں تک پہنچایا، اس ہیجان کے اندر مبتلا کیا. تو ان لعنتوں سے بچنا چاہیے، اپنی خلوتوں کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے، اللہ کا استحضار. اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیسے میں نافرمانی کروں؟ اور آگے تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو کچھ مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ. ہر قسم کے شرک سے انسان کو بچا لیا کہ بھائی اپنی امیدوں کا مرکز اور محور اگر ہے تو ایک ذات کو بناؤ، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اگر تمہیں حاجت ہے، تمہیں مانگنا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان محتاج ہے، انسان کی بہت سی حاجتیں ہیں، لیکن ان حاجتوں کا سوال کس سے کرنا چاہیے؟ ان حاجتوں کا سوال اپنے پیدا کرنے والے رب سے کرنا چاہیے. اور وہ رب ایسا ہے کہ اس کے سامنے جتنا بھی سوال کرتا ہے، جتنا بھی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ رب اتنا ہی زیادہ اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اور وہ رب اس کو رسوا بھی نہیں کرتا. آپ کسی انسان سے تو مانگ کر دیکھیں، ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، پھر آگے بگا دے گا، کہتا کیا مانگنے کا دھندا لگا لیا، اور پھر 10 آدمیوں کو بھی بتائے گا بھائی یہ آدمی تو بڑا غلط ہے، یہ تو روز روز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، تو وہ رسوا بھی الگ کر دے گا. لیکن اللہ کا در ایسا ہے اور وہ رب ایسا ہے کہ جو اس در کو پکڑ لیتا ہے در در کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، وہ ذلت و رسوائی سے بچ جاتا ہے. اور اس سے مانگنے کے اندر عزت ہے اور مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے. تو اس سے مانگنا چاہیے جس میں عزت بھی ہے اور جو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے.
تو اس ایک در کا فقیر کیوں نہ بن جائے، اس ایک در کا بھکاری اور سوالی کیوں نہ بن جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس در کی طرح متوجہ کیا کہ جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ۔ اور یہ زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کسی مدد کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ کر اب اس کے جائز اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے کہ شریعت یہاں پہ کیا کہتی ہے، اس سبب کو دور کرنے کے لیے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں۔ شریعت ان ذرائع کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، لیکن اسباب کے اندر اگر تاثیر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے مانگنا اللہ سے چاہیے، اللہ سے مانگ کر پھر اسباب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ ان اسباب کے اندر جان ڈال دے گا، بیمار ہے تو دوا میں شفا ڈال دے گا، دکان کو روزی کا ذریعہ بنا دے گا، روزی کے دروازوں کو کھول دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، لیکن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، نکمے ناکارہ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ جی اللہ سب کچھ کر دے گا، نہیں، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ نے تیرے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے، جو تجھے اللہ نفع پہنچانا چاہتا ہے، جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اگر تجھ سے چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور اگر کوئی ضرر اور نقصان تجھ کو پہنچنے والا ہے اور وہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ساری دنیا مل کر اگر تجھے بچانا چاہے تو تجھے نہیں بچا سکتی۔ اور یہ عجیب دعا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ جسے اللہ دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا، اور جسے روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کے اندر بھائی ہمارے لیے بہت ہی عبرت ہے اور بہت ہی اس کے اندر نفع اور فائدہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی مرضی اور منشا پر زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی کی تعلیمات کے تابع کر دیں، پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر کیسی باغ و بہار آتی ہے، دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے، اور اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد تو موجود ہے، ہم صرف اس مدد کو لینے والے بن جائیں، اور وہ مدد جب ہوگی، وہ مدد جب شامل حال ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اپنے نبی کی تعلیمات پر چلیں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا